کہ بھئی تقلید کو آپ کے علماء مانتے ہیں، یا اگر آپ جو تقلید کر رہے ہوتے ہیں انہیں آپ مشرک ٹھہراتے ہیں، آپ نے علماء کو مشرک کہو نا، تمہارے بڑے اگر تقلید یعنی کرنا شرک ہے تو پھر وہ بھی تو مشرک ہو کر مرے نا۔ غیر مقلدین کا اتنا بڑا محقق فون کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سامعین و ناظرین، احناف کے خلاف، غیر مقلدین میں سے احناف کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتے ہیں غیر مقلدین، بہت سارے غیر مقلدین احناف کے خلاف بولتے ہیں۔ اصل میں ان کی مخالفت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اسی وجہ سے وہ زیادہ تر تقلید کا رد کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کا رد کرتے ہیں۔ آپ کو غیر مقلدین مشکل سے ایسا کوئی ملے جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کے خلاف تقریر کر رہا ہو، امام احمد بن حنبل کی مخالفت کر رہا ہو، امام احمد بن حنبل کے جو مقلد ہیں ان کا رد کر رہا ہو، سعودیہ والوں کا رد کر رہا ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی تقلید سے ان کو بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ بار بار تقلید کا رد کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کا رد کرتے ہیں۔ اب ان کا کوئی مقلد ہو جائے تو کچھ نہیں۔ بہرحال تو اتنے مخالف ہیں احناف کے، ان میں سے ایک بڑے متعصب غیر مقلد ہیں جسے خلیل الرحمن جاوید، قاری خلیل الرحمن، یہ بھی بڑے متعصب ہیں، یہ بھی بہت زیادہ بولا کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے قاری خلیل الرحمن سے فون پر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں قاری خلیل الرحمن فون کال کاٹ کر بھاگ گئے، یعنی فون کال کاٹ کر بھاگ گئے۔ اب اتنے بڑے ہیں، آخر کیا ایسی بات ہوئی، کیا پوچھا جا رہا تھا جس سے وہ غیر مقلد خلیل الرحمن جاوید فون کال کاٹ کر بھاگ گئے ہیں؟ ایسی کیا بات تھی، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اب اتنے بڑے نا، اتنا بڑا نام، اب وہ فون کال کاٹ کر بھاگ جائے تو سمجھنے کی تو بات ہے نا۔ تو ہمارے ایک سادہ سے بندے، بھائی عام بندے ہیں، یہ جو کیا نام ہے ان کا، بھائی عادل صاحب، انہوں نے گفتگو کی قاری خلیل الرحمن جاوید سے تقلید کے متعلق۔ اب وہی موضوع بھی وہی تھا، ٹاپک بھی وہی تھا نا، ٹاپک بھی وہی تھا جس کا وہ ہر وقت رد کیا کرتے ہیں۔ اب ان سے اس انداز میں جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں، ان کا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، کہ ان سے جب ہم سوال پوچھیں گے تو کہیں قرآن و حدیث سے، پھر ہم کہیں گے آپ کے علماء، تو کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، ہمیں علماء نہ دکھاؤ، ہمیں قرآن و حدیث دکھاؤ۔ اگر کسی نے ہم پہ اعتراض کرنا ہے وہ مولویوں کی کتابوں پہ اعتراض نہ کرے، ہم پہ اعتراض اس وقت ہوگا جب کوئی قرآن پہ اعتراض کرے گا یا سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرے گا، پھر ہم سمجھیں گے اعتراض ہم پہ ہوا۔ کیوں؟ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ بھائی آپ جب کہتے ہو ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کے علماء یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ بتا رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے جو کہا ہے وہ آپ بھی تو کہتے ہو نا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے۔ اب آپ کے علماء نے جب تقلید کو مانا ہے، یعنی آپ کے اس سے پہلے جو گزرے ہوں تقلید کو ماننے والے، اس طرح کی آپ بتائیں نا، تو پھر وہ بات چھوڑ کر جائے گا۔ تو چلیں سن لیتے ہیں خلیل الرحمن جاوید کو کیا گفتگو ہوئی۔ بھائی شیخ محترم قاری خلیل الرحمن صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ، گھر میں عافیت ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت ہم سوال جواب کے گروپ میں آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے تو صرف ہم اہل حدیث کو جواب دیتے ہیں، آپ حضرات انتشار پھیلاتے ہو۔ سوال کرنا تو انتشار نہیں ہے، چلو اللہ آپ رہنما ہیں، آپ علماء کرام ہیں مسلمانوں کے، جو نہ جاننے والے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہ جاننے والے ہیں، جاننے والے سے پوچھتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ حضرات پھر ٹی وی پہ آ کے، نیٹ پہ آ کے باتیں کرتے ہو، ہم جب پوچھتے ہیں تو وہاں ظاہری بات ہے کسی کو پتہ نہیں تو وضاحتیں لے گا وہ، تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ جی تو قرآن حدیث کا نام لیتے، جب پوچھتے ہیں تو جواب نہیں دیا جاتا ہے، نہ دلیل دیا جاتا ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوئی تقلید مطلق تو اہل حدیث کا مذہب ہے، ثناء اللہ امرتسری۔ معیار الحق میں بھی لکھا ہے، نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے تقلید اب آپ واجب ہے۔ دیکھیں نا، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، آپ کا جو انداز گفتگو ہے یہ اس قابل ہے کہ آپ کو گروپوں میں شامل کیا جائے۔ اچھا، ہم سوال کریں گے تو ہم قابل نہیں ہیں؟
آپ نے چھوٹتے ہی میرا نام پوچھا، فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہوا ہے، فلانے یہ ایک طرف آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہو، دوسری طرف آپ فتاوی ثنائیہ کا حوالہ دیتے ہو. یار کچھ تو اتنی تو ذات بیانی تو بندے کو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ آپ لوگوں کی بڑوں کی کتاب نہیں ہے علماء اہل حدیث کی؟ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں محترم قاری خلیل الرحمان صاحب؟ آپ بتائیں. آپ میں بحث نہیں کرنا چاہتا سرکار، میں بحث نہیں کرنا چاہتا. نہیں، میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم باتیں جواب دینا چاہیے نا قرآن حدیث سے. تو آپ میں آپ کا پابند نہیں ہوں. یعنی آپ کیا کہتے ہو تقلید کے بارے میں؟ پھر میں آپ کا پابند نہیں ہوں، آپ کو جواب دے نہیں ہوں. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میں جو بھی البانی کہتا ہوں میں. اب ناظرین کرام، جھوٹ بول کر خلیل الرحمان جاوید فون کال کاٹ کر بھاگ گیا. جھوٹ بول کر، جھوٹ کیا بولا لیکن کہتے ہیں کہ آپ نے میرا نام پوچھا. جب اس کو غصہ چڑھنے لگا نا، جب اس نے حوالے دیے، حوالہ جات دیے کہ بھئی آپ کے فلاں عالم تو تقلید کو مانتا ہے، فلاں مانتا ہے، اس وقت یہ اس کو غصہ آ گیا کہ آپ کا یہ انداز ہے، اس لیے آپ کو کون گروپ میں رکھے گا. آپ نے میرا نام پوچھتے ہی ثناء اللہ نام پوچھتے ہی اس نے نہیں اس طرح کہا. اس نے تو پوچھا آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، پھر آیت پڑھی فصلوا اہل ذکر، یعنی گفتگو کرتے کرتے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ بھئی تقلید کو آپ کو تو آپ کے علماء مانتے ہیں، یا اگر آپ جو تقلید کر رہے ہوتے ہیں انہیں آپ مشرک ٹھہراتے ہیں. آپ نے علماء کو مشرک کہو نا، تمہارے بڑے اگر تقلید یعنی کرنا شرک ہے تو پھر وہ بھی تو مشرک ہو کر مرے نا. اب ان کے پاس جواب نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے. جھوٹ بولا کہ آپ نے میرا نام لیتے ہی ثناء اللہ امرتسری، یہ جھوٹ بولا اور پھر فون کال کاٹ دی. فون کال کیوں کاٹ؟ اس لیے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے خلیل الرحمان جاوید کے پاس. سوال اس نے جو پوچھا کہ بھئی آپ کے علماء یوں لکھتے ہیں، اب آسان سے جواب. اب کہتا ہے ایک طرف ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں اور ہمارے علماء کی جو ہے وہ حوالہ جات پیش کرتے ہو ہمارے علماء کی. نہیں، آپ کے علماء کے حوالہ جات پیش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیوں نہیں پیش کریں گے؟ کیونکہ اور اگر تقلید کریں تو وہ مشرک آپ کے نزدیک ہیں، آپ انہیں جہنمی قرار دیتے تھے. اور آپ کرتے رہیں، لکھتے رہیں، ہر چیز کو مانتے رہیں، آپ کے اندر وحدت الوجود بھی ہے، آپ کے علماء مان چکے ہیں نا اس چیز کو، تو وہ یعنی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں. تقلید آپ کے علماء بھی کرتے رہتے ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ نہیں، صرف احناف پر. تو یہ بات کیا بنتی ہے؟ تو اس کا جواب خلیل الرحمان جاوید کے پاس نہیں تھا. بس صرف اسے یہی کرنا تھا کہ بس میں آپ کا یعنی پابند نہیں ہوں، بس فون کال کاٹ دی. اب بتائیے، اس طرح کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور طائفہ منصورہ ہے اور ہمارے پاس ہی حق ہے، ہم صرف قرآن و حدیث سنایا کرتے ہیں. ناظرین، ہم اس وجہ سے بار بار کوششیں کرتے ہیں کہ غیر مقلدین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ جو دھوکہ دیا کرتے ہیں، ٹائٹل اچھا پیش کیا ہوا ہے نا، اصل حقیقت اس طرح نہیں ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.